باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے ہم پر، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس بات کی سمجھ دی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسانوں کے بندے نہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، تمہارا گھر کیسا تھا، تمہارے بچے قابل کتنے تھے، نہیں، وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں اسی کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشی کے لیے کریں۔ وہاں پر کسی نے بھی کام نہیں آنا، نہ ہی ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن نہ ہی وہاں ہمارے بچوں نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ جو دین کے بزرگ ہیں انہوں نے کام آنا ہے۔ وہ ہر کوئی جو نیک ہے نا، وہ اپنے لیے نیک ہے، وہ اپنی نیکی کر کے کسی اور کو نہیں دے رہا۔ اب آپ قیامت کے دن یہ نہیں کریں گے کہ اللہ جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں نا، وہ آپ میرے بچے کو دے دیں کہ یہ نمازی نہیں تھا اور اس کو جہنم میں نہ ڈالے، مجھے ڈال دیں۔ کریں گے کوئی ایسا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو کون سا بزرگان دین میں سے ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ میری نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں اور ان کے گناہ میں لے لیتا ہوں؟ کوئی سودا کرے گا ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آج میں چند اعمال کا ذکر کروں گی جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا، نماز کے لیے وضو۔ ویسے اگر ہو سکے تو دن میں جتنا بھی وضو رکھ سکے۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دھل جاتے ہیں، منہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جب آپ اگلی دفعہ وضو کریں گے تو شوق سے کریں، اپنے اعضاء مل کے کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ اوپر سے بھی صاف ہو رہا ہے اور یہ اندر سے بھی صاف ہو رہا ہے، باہر بھی صاف ہو رہا ہے اور اندر بھی صاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا فائدہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اس کو بڑھا لے۔ یعنی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کی پہچان ہی اس کا وضو ہوگا۔ وضو کی وجہ سے وہ
چمک رہے ہوں گے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہی ہوں گے. بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہوتی ہے وہ اس کے کپڑوں پہ گوٹا لگا ہوتا ہے چمکنے والے اور اس کو میک اپ کیا ہوتا ہے تو دور سے ہی دیکھ کے پہچان جاتا ہے اچھا یہ دلہن ہے. وہ یہ تھوڑی کرتا کہ شادی پہ آئے اور اسے کہے کہ اچھا دلہن کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. نہیں، اس کے رنگ روپ، اس کے کپڑوں، اس کے چمک دمک کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی پہچان لیتا ہے. اسی طرح جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں وہ قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا. پھر اسی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ہے، بہت ہی آسان دعا ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا. ہم دیہاتی لوگ تھے، اونٹ چراتے تھے. میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں. تو میں بھی سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل